اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین و مومنات، سامعین کرام، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ولایت تکوینیہ امیر المومنین علیہ السلام کے تصرف اور اختیار کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج اسی سے ہم دوبارہ آغاز کرتے ہیں کہ مولا متقیان کی جو ولایت تکوینیہ ہے اس کے معنی جو ہیں وہ کس قدر وسیع و عریض ہیں۔ تو اس معنی میں مولا نے خود ہی نہج البلاغہ کتاب، یہ جو بھی میرے ہاتھوں میں بھی ہے، تو اس کتاب میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہ ولایت تکوینیہ کے کیا معنی ہیں، مولا نے خود گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اپنے مقام کو بخوبی جانتا ہوں کہ میں کس مقام پر فائز ہوں، اور میری حیثیت اس کائنات میں ایسے ہے جیسے ایک چکی میں قطب کی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مولا قطب الوجود ہیں، وہ دائرہ ہیں جس کے بغیر کوئی دائرہ بنتا ہی نہیں، وہ نقطہ ہیں جس کے گرد ہر دائرہ گھومتا ہے۔ تو مولا کے اس خطبے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ولایت وہ کلمہ ہے جو اس کائنات میں جاری اور ساری ہے، جس کلمے سے کائنات کی ابتدا اور انتہا ہے۔ تو رضوان جنت نے یہاں پہ کیا خوب جملہ کہا تھا کہ جب مولا متقیان نے ذوالفقار چلائی تو رضوان جنت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الافقار۔ تو اس نے اس جملے میں جو جنت کا فرشتہ ہے رضوان جنت، اس نے اس جملے میں یہ واضح کر دیا کہ علی جو ہیں وہ شاہ مرداں اور شیر یزداں ہی صرف نہیں بلکہ وہ قوت پروردگار ہیں، یعنی پروردگار کی قوت ہیں۔ تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کیجئے اور پوچھئے قرآن سے کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی قوت ایسی ہے ہی نہیں جو میری قوت پہ حاوی ہو، ہر شے پہ حاوی اور محیط میری قوت ہے، سب سے بڑی قوت اور طاقت تو میری قوت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی تو ہے جو علی عظیم ہے۔ تو ولایت وہ ہے جو ہر چیز میں جاری و ساری ہے، ولایت وہ اسم اعظم ہے جس سے کائنات کی ابتدا اور انتہا ہے، اور ولایت وہ اسم ہے جو ربوبیت کے افعال کو کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے تو شرح نہج البلاغہ کے شرح جس نے لکھی، سنی عالم دین ابن عدید معتزلی، اس نے کیا خوب لکھا، اس نے کہا کہ اگر ولایت کے معنی میں کائنات کے خالق مالک پروردگار سے پوچھوں تو پروردگار کا یہی جواب آتا ہے کہ ولایت تو کا معنی صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کی ابتدا بھی یہی ہے اور اس کی انتہا بھی یہی، یعنی کائنات کی ابتدا بھی ولایت اور کائنات کی انتہا بھی ولایت ہے۔ اور مولا نے اسی جملے پر جو معتزلی نے کہا، اسی جملے کی توثیق کرتے ہوئے کئی سال پہلے ہی کر دی تھی، مولا نے توثیق کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں ہی یہ فرمایا کہ میری مثل ایک پہاڑ کی مانند ہے، یعنی میں ایک پہاڑ کا درجہ رکھتا ہوں، میں وہ پہاڑ ہوں کہ جس بھی طرف بلندیاں جو ہیں اس سے آگے کوئی بلندی نہیں، یعنی میں وہ پہاڑ ہوں ایسی بلندی رکھتا ہوں کہ تمام کائنات کو میری بلندیوں سے زمین پر سیلاب کی طرح اترنا پڑتا ہے، اور قسم کی مجال ہے جو میری بلندیوں کو پا سکے، میری بلندیوں کا ادراک کر سکے، اور کس کی مجال جو میری بلندیوں میں پر مار سکے۔ تو مولا کائنات نے در حقیقت ایک بہت بڑا نقطہ، لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا نے یہ جواب کائنات کو دے دیا کہ میرے بارے میں سوچنے والوں، یہ کائنات کا عدم وجود جو ہے میری ہی وجہ سے ہے اور میری ہی طرف سے ہے۔ یہ جو سیلاب کا مولا نے بیان کیا ہے نا کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس سے سیلاب کی طرح جو دریا ہے وہ زمین کی طرف یعنی پستیوں کی طرف اترتے ہیں، بلندی تو میں ہوں، ہر چیز میری طرف سے پستیوں کی طرف اترتی ہے۔ تو اس سیلاب کا جو معنی تھا، مولا کا مقصد یہ تھا اس معنی سے، اس مطلب سے کہ وہ جو کائنات ہے وہ عدم وجود سے یعنی وجود کی طرف آ رہی ہے۔ جو میں نے بیان کیا کہ آسمانوں سے میری بلندیوں سے زمین پر اترتے ہیں، سیلاب اترتے ہیں، تو اس کا معنی اس کائنات کا عدم سے وجود میں آنا ہے۔ اور جو مولا نے یہ کہا تھا کہ جو پرندے ہیں ان میں دم ہی نہیں،
کسی کی مجال ہی نہیں کہ میری فضاؤں میں پر مار سکے، تو یہ پرندوں کا فضاؤں میں پر مارنے کی جو تشریح مولا نے یہ تشبیہ بیان کی، اس کی تشریح یہ ہے کہ جو ہر چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اسی نے دوبارہ اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ تو مولا نے پھر کیا خوب جملہ جب ارشاد فرمایا تو اس کی شرح اسی شاعر نے لکھتے ہوئے یہ کہا کہ او بھائی، او علی کو سوچنے والو، یہ سنی عالم لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے او علی کو سوچنے والو، ہم وہ ہیں جنہوں نے علی کی طرف جانا ہے، اور علی وہ ہے جس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اور اسی نے تو ہمارا حساب لینا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور مولا نے اپنا تعارف مزید کراتے ہوئے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا نام خطبہ وسیلہ ہے، اور یہ روضہ کافی میں موجود ہے، اور اس کی شرح محدث شیخ قمی نے، جس نے مفاتیح الجنان لکھی اور جس نے سفینۃ البحار لکھی، اسی سفینۃ البحار میں اس نے شرح کرتے ہوئے اس خطبے کے بارے میں لکھا کہ مولا نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں فَأَنَا الذِّكْرُ الَّذِي عَنْهُ الضَّلَّ، میں وہ ذکر ہوں جس کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو گئے، وَالسَّبِيلَ الَّذِي عَنْهُ مَالُ، میں وہ سبیل الہی ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے۔ تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ دعا نہ مانگا کرو ہر نماز میں کہ دعا مانگ کے کہتے ہو اے اللہ ہمیں اپنی سبیل، اس صراط مستقیم اور اس سبیل الہی کی طرف راغب رکھ۔ مولا تو فرماتے ہیں کہ میں تو وہ سبیل ہوں جسے چھوڑ دیا گیا، جب اسے چھوڑ دیا ہے تو دعائیں کس صورت میں مانگتے ہو؟ اور پھر مولا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنا جملہ کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ الَّذِي بِهِ كُفْرٌ، مولا فرمائے میں وہ ایمان ہوں جسے چھوڑ کر لوگ کافر ہو گئے۔ تو دنیا والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ علی تو وہ ایمان ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، پھر علی کے بغیر کون سا ایمان لے کر جنت تلاش کرتے ہو؟ پھر مولا خطبے میں فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ الَّذِي أَيَّاهُ حَجَرٌ، میں وہ قرآن ہوں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے مطالب قرآن سے، اس صامت قرآن سے اپنے مرضی کے مطالب نکالنے شروع کر دیے۔ پھر فرمایا وَالدِّينُ الَّذِي بِهِ كَذَبٌ، مولا فرماتے ہیں میں وہ دین ہوں جسے جھٹلا دیا گیا۔ علی جیسے دین کو چھوڑ کر، علی جیسے دین کو جھٹلا کر کون سے دین پہ دعوے کرتے پھر رہے ہو؟ اور مولا ایک جملہ فرماتے ہیں وَالصِّرَاطُ الَّذِي، مولا فرماتے ہیں میں وہ صراط ہوں، میں وہ راستہ ہوں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، جس سے لوگوں نے دوری اختیار کر دی۔ اور آخر میں مولا نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں لوگوں میری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جن سے پروردگار دیکھتا ہے، میرا دل وہ دل ہے جس سے پروردگار کی مشیت محل قرار پاتی ہے، میرے کان وہ کان ہیں جس سے وہ سمیع و بصیر ہے، جس سے وہ سب کچھ سنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو میرا پہلو ہے یہ جنب اللہ ہے، یہی تو اللہ کا پہلو ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جس سے اللہ نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت تقوینیہ کو حق کی نظر سے دیکھیں اور اس کے صحیح معنی کا ادراک کریں۔ ولایت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں گواہی دیتے رہیں یا نہ دیتے رہیں، یا صرف زبان سے اقرار کریں کہ ہم نے تو ولایت کے اقرار کر لیا، تو یہ ولایت کے اقرار نہیں ہوا۔ ولایت کے اقرار تب ہوگا جب مولا کے ان معارف اور مطالب کو ہم سمجھیں گے اور مولا کی حیثیت اس کائنات میں سمجھیں گے اور پتہ کریں گے کہ مولا اس کائنات میں کیا اختیار رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔